تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سیدہ سکینہ غازی عباس کا دامن پکڑتی ہے اور دامن پکڑ کر کہتی ہے چچا 3 دن ہو گئے امی رباب کا جو ہے دودھ خشک ہے، ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلا نہیں پا رہی ہے۔ امی رباب کی حالت یہ ہے، پانی نہیں، کھانا نہیں۔ علی اصغر بھیا کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی مٹھیاں کھولتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے۔ چچا کیا آپ آج ہماری مانگ پوری نہیں کر سکتے؟ حالت تو یہ تھی کہ ایک زمانہ وہ بھی گزرا کہ الفاظ زبان سے پورے نہیں ہوتے تھے اور ہماری مانگ پوری ہو جایا کرتی تھی۔ میرے چچا کیا آپ ہمیں پانی نہ پلائیے گا؟ اللہ اکبر۔ بس غازی عباس میرے مولا نے اتنا سنا تو عباس غازی اپنے کندھوں پر مشکیزہ ڈالتے ہیں اور مشکیزہ ڈال کر کے جیسے آگے بڑھے دیکھا کہ مولا حسین پاک سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ زندگی میں ایک انسان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کا دل کسی ایک سے کسی دو سے بہت زیادہ لگا رہتا ہے، بلکہ بچے بھی زیادہ ہوں تو ان سب بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن اٹیچمنٹ جو ہوتا ہے وہ کچھ مخصوص بچوں سے ہوتا ہے، کسی ایک سے کسی کو دو سے۔ یہ ایک خاص طبیعت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں محبت سب سے ہوتی ہے، حقوق سب کے ادا ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوست تو کئی ایک ہوتے ہیں لیکن محبت پیار سب سے ہوتی ہے، کسی ایک دو سے بہت لگاؤ ہوتا ہے۔ میرے امام کو سب سے زیادہ لگاؤ اگر کسی سے تھا اپنے بھائیوں میں تو وہ غازی عباس سے تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھی، میں تھوڑا سا غازی عباس کی شہادت سے پہلے میرے غازی کی ولادت بھی پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو غازی عباس کی زندگی کچھ پتا چلے۔ چونکہ کربلا کے واقعات میں اتنی تیزی سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے کہ بہت ساروں کی زندگی پڑھنے کا دل چاہتا ہے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں پاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کل آپ سن چکے عباس پر اعتماد کتنا تھا، غازی عباس پر اعتماد کتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور عباس اور امام حسین کا تعلق کتنا تھا۔ عباس نے پوری زندگی امام علی مقام کو بھیا نہیں کہا۔ جن کتابوں کے اندر بھائی لکھا ہے کہ بھائی کہہ کے پکارا وہ مجازن لکھا ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، لیکن حقیقتاً غازی نے جناب عباس نے کبھی بھی امام علی مقام کو، نہ امام حسن کو نہ امام حسین کو کبھی بھیا کہہ کر کے بھائی کہہ کر کے نہیں پکارا۔ حسن کو بھی آقا کہتے تھے اور امام حسین کو بھی آقا کہتے تھے۔ عباس درس دے رہے ہیں، علی کے بیٹے ہونے کے باوجود صرف نسبت فاطمہ الگ ہے تو عباس کتنا ادب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مرتبے جو لوگوں کو ملتے ہیں، یہ غازی عباس قمر بنو ہاشم باب الحوائج جن کو کہا گیا ہے، باب الحوائج یعنی جس کی چوکھٹ پر مرادیں پوری ہوتی ہو، قمر بنو ہاشم یعنی بنو ہاشم کا چاند، مولائے کائنات کے باپ علی کے مرتضیٰ کا ہم شبی اگر کوئی تھا تو وہ جناب عباس ابن علی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین یہ حضور کے مشابہ تھے، بلکہ سیدہ فاطمہ لوری دیتی تھی تو دونوں کو لوری دیتے ہوئے کہتی تھی حسن تو نبی کی مشابہ ہے، تو اپنے علی کے مشابہ نہیں ہے، حسین تو نبی کے مشابہ ہے، تو اپنے بابا علی کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ لوری دے کر کے آپ سلاتی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آتا ہے حسن کو بھی نبی کا مشابہ بنایا، مولا حسین کو بھی نبی کا مشابہ بنایا، علی کا مشابہ نہ حسن کو بنایا نہ حسین کو بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ تو میرے عشق نے رہنمائی کی اور میرے بزرگ نے بتایا حسن اور حسین کو نبی کا مشابہ بنایا اس لیے کہ ان کو نبی کا کردار ادا کرنا تھا، لیکن ایک شکل بچا رکھی تھی کہ عباس کو علی کا مشابہ بنائیں گے کیونکہ ان کو کربلا میں علی کا کردار ادا کرنا تھا۔ اور بڑی مشابہت ہے ان کو علی اپنے بابا سے، شکل ویسی تھی، صورت ویسی تھی، بہادری
شجاعت ویسی تھی، ولادت بھی ویسی تھی۔ اور عباس اور علی جو ان کی امی نے ان کا نام رکھا تھا حیدر، تو عباس اور حیدر کا معنی بھی کم و بیش ایک ہوتا ہے، یکساں ہوتا ہے۔ حضرت عباس کی ولادت ہوئی، حضرت عباس غازی کی ولادت ان کی 5 شعبان بیان کی جاتی ہے۔ تاریخ میں الگ الگ اقوال ہو سکتے ہیں، لیکن 5 شعبان المعظم غازی عباس کی ولادت ہے۔ عباس پیدا ہوئے تو ان کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ عباس کی آنکھیں بند تھی، یہ دھیان میں رکھنا۔ عباس پیدا ہوئے تو ان کی آنکھیں بند تھی، وہی اپنے بابا کی سنت پر، اور ماں کی گود میں گئے تو آنکھیں بند، بابا کی گود میں گئے تو آنکھیں بند۔ امام علی مقام آئے اور ماں اور بابا کو فکر مند دیکھا اور پوچھا امی، ام البنین سے، امی بابا کیوں فکر ہے، کائے کی ہے؟ تو کہا بیٹا حسین دیکھو کتنا خوبصورت تمہارا بھیا آیا ہے، تمہارا بھائی، آنکھیں بند ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اندھا ہے، نابینا ہے۔ تو کہا مجھے میری گود میں میرے بھیا کو دو۔ حسین پاک نے اپنی گود میں لیا غازی عباس کو، تو جیسے حسین کی گود میں عباس آئے وہی علی کی سنت۔ علی یہ بات اپنے نبی کی گود میں آئے تو آنکھیں کھولی، اور عباس اپنے بھائی امام حسین کی گود میں آئے تو آنکھیں کھولی۔ گویا کہ عباس یہ جذبہ لے کر آئے تھے، دنیا میں جا کر سب سے پہلے کسی کا چہرہ دیکھوں گا تو اپنے مرشد امام حسین کا چہرہ دیکھوں۔ یہ ان کی سیرت نگاروں نے لکھا، سیرت نگار نے کہاں تک انصاف کیا، ان کی ذمہ داری میں نے نقل کیا۔ پھر عباس بھائی کی گود میں ہی پلے بڑے، لیکن بچپنے سے ماں نے سکھایا تھا آقا کہنا، آقا۔ یہاں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت کا احترام پتہ چلتا ہے۔ نسبت فاطمی پر عباس اپنے سوتیلے بھائیوں کو بھی آقا کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ بڑا فری ماحول تھا بھائیوں کے درمیان۔ بار بار کہا غازی کبھی بھیا تو کہہ دیا کر، کہا غلام کی یہ اوقات نہیں، کہ کنیز کے بیٹے کی اوقات نہیں کہ مخدومہ کے شہزادوں کو بھائی کہہ کر کے پکارے۔ کاش یہ مسلک عباس آج 14ویں صدی میں بھی عام ہوتا تو لوگ نبی کو بڑا بھائی کہنے کی جرات نہ کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، نبی کی بیٹی کی شہزادی کی نسبت سوتیلے بھائی کو بھی بھائی کہنے سے روکتی ہے۔ اور یاد رکھنا، علم اور تقویٰ کا غرور خواب میں ملتا ہے، ادب والوں کے گنبد چمکتے نظر آتے ہیں۔ عباس نے ادب کیا، ادب نے عباس کو کہاں پہنچایا۔ عباس پاک کی ولادت میرے غازی کی، اور غازی کا لقب کیوں ملا یہ پہلے بیان ہو چکا، پھر کسی موقع سے آج اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ پوری زندگی گزری، 12 سال کی عمر میں پہلی جنگ لڑی جناب غازی عباس نے، پہلی جنگ 12 سال کی عمر میں ہزاروں کا مقابلہ اکیلے کیا غازی عباس نے۔ اب عباس اللہ اکبر، چوڑا سینہ، اونچا قد، خوبصورت چہرہ، اور ایسا اونچا قد کہ اگر آپ اونٹ کو کھانا کھلائیں تو اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہوتے تھے، اور بڑے حسین و جمیل تھے، اس لیے قمر بنو ہاشم ان کو کہا گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حسن امام حسین پاک نے دیکھا عباس کندھے پہ مشکیزہ لے کر کے جو ہے وہ خیمے سے باہر نکل رہے ہیں۔ امام نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آقا شہزادی سکینہ کہتی ہے کہ اصغر کو اور سکینہ کو پانی چاہیے، رو رہے ہیں بچے، اصغر تڑپتا ہے، بلکتا ہے، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا عباس پہرے لگے ہوئے ہیں، کہا مولا میں مقابلہ کروں گا۔ جناب عباس گھوڑے پر بیٹھے اور سوار ہوئے اور کہا سکینہ میں پانی لاتا ہوں، میری شہزادی انتظار کرو، ابھی آیا۔
عباس نے تلوار لی، علی کا شیر، علی کا لال، علی کی تصویر، علی کے جلووں کا آئینہ، گھوڑے پہ سوار ہو کر فرات کے کنارے پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر پہرا تھا۔ اللہ اکبر، کتنے ظالم تھے نہ وہ لوگ کہ ساقی کوثر کے نواسوں کو جو ہے وہ پانی کے لیے تڑپا رہے تھے، کیسے گندے تھے، ان کی آنکھوں پر دنیا کی پٹیاں کیسے بندی ہوئی تھی، کس طریقے سے وہ اہل بیت کے بغض کے اندر گویا کہ اس کے دلدل میں ڈوب چکے تھے۔ امام عباس پاک نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی کا نواسا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، نماز میں جس پر درود پڑھتے ہو، اللہ اللہ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان پر اور ان کی آل پہ نماز میں درود پڑھتے ہو، انہی کو پیاسا رکھتے ہو، ان پہ پانی بن کے سور اس میں لوٹ رہے ہیں، کتے پانی پی رہے ہیں، کافر تک اس میں پی رہے ہیں، یہود و نصارہ تک پی رہے ہیں، اور آل نبی پہ پانی بند ہے، بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ انہیں سمجھایا، نہ مانے، غازی عباس کو روکا، عباس پھر عباس تھے، ہاتھ سے تلوار چلائی، مورخ لکھتا ہے ایک ہاتھ سے تلوار چلائی آپ نے، ایک کندھے پر تو مشکیزہ رکھا ہوا تھا، اور وہ جو صف کھڑی ہوئی تھی وہ سب کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، گویا کہ خیبر کا جلوہ ایک مرتبہ پھر سے نظر آنے لگا، کربلا پر توے خیبر بن گیا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد وہ ہٹے، غازی نے جو ہے اللہ اکبر اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈالا، نہر فرات کے اندر فرات میں ڈالا، گھوڑے سے نیچے اترے، اترنے کے بعد مشکیزہ بھرا، عباس مشکیزہ بھرتے ہیں، مشکیزہ بھرنے کے بعد عباس نے مشکیزے کو بھر کے کندھے پہ ڈالا، کندھے پہ ڈالنے کے بعد تلوار نیام کے اندر جو وہ ڈالی، اور اس کے بعد چلو اٹھایا، دل میں خیال آیا عباس میں پانی لے کر کے جاؤں گا، خیمے میں تو سبھی پیاسے ہیں، تین تین دن کے پیاسے ہیں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، کربلا کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، اللہ اللہ، لاشیں اٹھا اٹھا کر کے تھکنے والے بھی جو ہے پانی کے پیاسے ہیں، یہ پانی اگر تھوڑا میں پی لوں تو اتنا پانی بچے گا تو کسی اور کے کام آئے گا۔ جیسے ہی غازی نے پانی اٹھایا، اٹھانے کے بعد فوراً خیال آیا، واہ عباس، شہزادی رسول تو پیاسی رہے، شہزادے رسول تو پیاسا رہے، اور تم پانی سے سیراب ہوتے ہو، وفا والوں نے کیا وفا کی، عباس تیری وفا کو سلام، پانی تو کتوں کو بھی ملتا ہے، پانی تو چڑیا کووں کو بھی ملتا ہے، لیکن وفا صرف اہل وفا کا مقدر ہوتی ہے، وفا اہل جنت کا شعار ہوتی ہے، وفا اہل محبت کا امتیاز ہوتی ہے، ترے امتیاز ہوتی ہے۔ غازی نے جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا، سکینہ پیاسی ہو، عباس کیسے پانی پیے گا، پانی چھوڑ دیا، علی اصغر پیاسے ہو، عباس کیسے پانی پیے گا، پانی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھوڑے سے کہا، اللہ اکبر، کچھ مورخین نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، پتہ نہیں کہاں تک انصاف کیا، لیکن کہا میرے گھوڑے میں نہیں پیتا چونکہ مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، کم از کم تو پی لے، 3 دن کا تو بھی پیاسا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، مطلب جانوروں کو بھی اللہ نے نبی اور آل نبی کی معرفت عطا کی، محبت و الفت عطا کی۔ اللہ اکبر، اگر وقت ہوتا تو میں کہتا اگر کسی کو عباس کے گھوڑے کے شعور پر اعتراض ہے تو جناب یافور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ یافور دراز گوش جو ہے ان کو بھی اللہ نے نبی اور آل نبی کی معرفت دی تھی، وہ ایک گدھا تھا، اور مگر ہم ان کا ذکر احترام سے کرتے ہیں۔ یافور کے قدموں پر ہمارا عقل و خرد قربان ہے کہ وہ میرے نبی کی سواری بننے کا شرف حاصل پا گئے۔ بہرحال عباس نے کہا گھوڑے نے پانی نہیں پیا، غازی میرا جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوا، وہ دعائے زہرا کا ثمرہ، وہ علی مرتضیٰ کا نور عین، وہ علی مرتضیٰ کے دل کا چین، وہ سیدہ فاطمہ کی دعائیں، وہ ام البنین کا شہزادہ، ہائے ہائے ام البنین کو پھر خراج پیش کروں۔ اللہ اکبر، سوتیلی مائیں اپنے بچوں کو آگے کر کے سوتیلے بچوں کو پیچھے کرتی ہے، لیکن تاریخ میں آتا ہے ایک دن ام البنین نے اپنے 5 بیٹوں کو بلایا اور 5 بیٹوں کو بلا کر کہا بیٹا کوئی ماں اپنے بچوں کو اس لیے پالتی ہے کہ بچے بڑھاپے کا سہارا بنے، کوئی ماں اپنی اولاد کو اس لیے پالتی ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرے۔ میرے بیٹوں میں نے تمہیں اس لیے دودھ پلایا ہے کہ جب میدان کربلا میں حسین اکیلے ہوں گے تو ان کے قدموں پہ اپنی جان نثار کر کے اپنی ماں کو سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دینا۔ عباس کو قدم قدم پر ماں کی یہ نصیحت یاد آتی ہے۔ غازی عباس مشکیزہ کندھے پہ رکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، شمر ملعون کی آواز میدان کربلا میں گونجتی
ہوتی ہے، خبردار آل محمد کے خیمے میں اگر پانی پہنچ گیا، تم نہیں دیکھتے کہ بغیر پانی کے بھوکے پیاسے ایسے کشتوں کے کشتے لگا رہے ہیں، گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہے ہیں، اگر پانی پہنچ گیا تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے پانی جانے نہ دینا۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے غازی عباس کو گھیر لیا گیا، فرات کے کنارے گھیر لیا گیا، ایک بدبخت نے میرے غازی پر، غازی عباس پر اللہ اکبر پیچھے سے وار کیا، ورنہ عباس کے ہاتھ بھی بڑے بڑے تھے، قد اونچا تھا تو ہاتھ بھی بڑے بڑے تھے، سینے بڑے چوڑے تھے، بازو بھی چوڑے تھے، آپ تلوار گھماتے تھے تو ذوالفقار حیدری کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ غازی عباس کا انداز یہ تھا، اللہ اکبر، غازی نے جب تلوار چلانا شروع کیا تو ایک نامرد پیچھے سے آیا اور اس نے غازی کا ایک بازو کاٹ دیا۔ جب بازو کٹا میرے غازی کا، غازی عباس کا، وہ بازو کٹ کر کے زمین پہ گر پڑا۔ اب یہ شہادت غازی عباس بیان ہوتی ہے، جن کے دل میں جو مرادیں ہیں اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق اپنے اپنے دل میں مرادیں لے کر ام البنین کا چاند عمر بنو ہاشم کی شہادت ہوش اور گوش سے سنے، دل میں مرادیں لے، اللہ آپ کی مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ اکبر، غازی کا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا، غازی نے فوری طور پر دوسرے کندھے پہ مشکیزہ ڈالا اور اسی ہاتھ سے لڑنا شروع کیا۔ ایک بدبخت نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹا اور جب دوسرے ہاتھ کو کاٹا تو غازی نے جو ہے اپنے منہ میں اس مشکیزے کو دبا لیا اور دبا کر کے اب تو تلوار چھوٹ چکی تھی، دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ غازی کی تمنا تھی کہ موت کے منہ میں جانے سے پہلے سکینہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں، سکینہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں، سکینہ تیرا سقا پانی لینے کے لیے آیا ہے تو جلد سے جلد تجھے سیراب کر دے گا، اگر سیراب کر دیتے سکینہ اور اصغر کو تو تاریخ کربلا میں ایک نیا موڑ پیدا ہوتا، ایک نیا رنگ پیدا ہوتا، ایک نیا انداز پیدا ہوتا۔ لیکن ہائے ہائے، کاتب تقدیر کے فیصلے اللہ اکبر کوئی بدل نہیں سکتا۔ کاتب تقدیر نے جو لکھا لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ کر رہیں گے۔ دونوں طرف سے غازی کے بازو کٹے، غازی نے گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہی اور چاہا کہ میں جلدی سے خیمے آل ابا میں پہنچوں۔ اللہ اکبر، شمر نے کہا مشکیزے پہ تیر چلا دو۔ کئی تیر ایک ساتھ مشکیزے پر آئے اور مشکیزے کو چیرتے ہوئے اس سینے بے کینہ کے اندر پیوست ہونے شروع ہو گئے۔ عباس نے دیکھا مشکیزے سے پانی گرتا جا رہا ہے اور پانی گر گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بڑی سے بڑی فوجوں میں کبھی جو عباس نہ رویا تھا، بڑے سے بڑے ہنگاموں میں جو غازی کبھی نہ رویا تھا، آج وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ کسی بدبخت نے کہا عباس ہم تجھے اتنا بزدل تو نہ سمجھتے تھے، موت کو سامنے دیکھ کر تو بھی رو رہا ہے۔ غازی نے سر اٹھا کے کہا بدبخت، موت دیکھ کر نہیں، ایک صدمے میں رو رہا ہوں کہ نبی کی شہزادی سکینہ سے جو وعدہ کر کے آیا تھا وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا اور تیر چلتے رہے۔ غازی پر چکر کی کیفیت آ گئی، میرے غازی سرکار عباس پر غشی کی کیفیت آ گئی۔ عمر بنو ہاشم جس کے چہروں کی انوار سے کربلا کے ذرے چمک رہے تھے، اس کو گویا کہ اللہ اکبر گہن لگ گیا اور پورے خون کے اندر غازی جو ہے وہ نہا گئے، کپڑے خون میں تربتر ہو گئے۔ غازی کو چکر کی کیفیت ہوئی، غشی کی کیفیت ہوئی، آواز لگائی یا حسینہ ادرکنی یا حسینہ، اے میرے آقا حسین میری مدد فرمائے۔ یہ کہہ کر غازی گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ یہاں پہنچ کر کے ایک دیوانہ سوچتا ہے، ایک مستانہ سوچتا ہے، جب کسی کے سر پر حملہ کیا جاتا ہے، جب کسی کے سر پر حملہ کیا جاتا ہے، جب کسی کے ہاتھ پہ، جب کسی کے جسم پہ حملہ کیا جاتا ہے تو انسان ہاتھ کو آگے رکھتا ہے اور اپنے سر کو بچاتا ہے۔ انسان اگر گرتا ہے بائک سے تو ہاتھ کو آگے
रखता है ताकि जिस्म को चोट कम आए। हाय हाय, जिसके दोनों बाजू पहले ही कट चुके हों, अब वो जमीन पर आता है। अल्लाह अकबर, रूहे ज़हरा कांप गई होगी, अली के मुर्तज़ा का कलेजा कांप गया होगा। गाजी जमीन पर आए, या हुसैना कहते हुए मौला हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, इसलिए कि खेमे से काफी दूर फरात के किनारे पर थे गाजी अब्बास। और फिर वहां मेरे इमाम पहुंचे तो गाजी जो है गशी की कैफियत में थे। इमाम ने सर गाजी का अपने ज़ानों पे रखा और अपने ज़ानों पे सर रखकर इमाम ने गर्द गुबार साफ किया। विलादत के वाक़े का थोड़ा तसव्वुर कर ले और शहादत का वाक़या सुन ले। अल्लाह मेरी आप सबकी मुरादें पूरी करे, मेरे गाजी के सदके, बाबुल हवाइज के सदके, तमाम मुरादों की मुराद एक है। अल्लाह हमारी ना क़यामत तक की नस्लों को नबी और आले नबी का वफादार रखे। अल्लाह ये महफिल क़यामत तक जारी व सारी रखे। हम सबके दिलों की हर मुराद पूरी कर दे, हमारी बुरी किस्मतों को भली कर दे, सोए हुए मुकद्दर को बेदार कर दे, नबी और आले नबी की मोहब्बत में जीना मरना नसीब करे। गाजी जमीन पे गिरे, इमाम तशरीफ लाए, इमाम ने गोद में लिया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, मुकद्दर का सिकंदर कहूं तो किस मुंह से कहूं, ये रश्क सिकंदर है मेरा गाजी। अल्लाह अल्लाह, पैदा हुए तो हुसैन की गोद में आए और मौत के वक्त हुसैन के जानों पर मौला हुसैन पाक चेहरा साफ करते हैं। गाजी आंख खोलते हैं और अपने आप को मौला हुसैन की गोद में देखते हैं। गाजी मुस्कुराते हैं, गाजी मुस्कुरा रहे हैं, हुसैन रो रहे थे। गाजी मुस्कुरा रहे, हुसैन रो रहे थे। गाजी ने कहा, आका अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरी दो वसीयतों को याद रख। नंबर एक, जो भी शहीद होता है उसका लाशा उठाकर आप खेमे में ले जाते हैं, मेरा लाशा यहीं छोड़ जाना, मुझे खेमे में मत ले जाना। और दूसरी बात, सकीना को पता मत चलने देना कि अब्बास शहीद हो गया। अब्बास शहीद हुआ, इसका इल्म शहजादी सकीना को मत होने दे। मौला हुसैन ने कहा, क्यों, मैं दुश्मनों में तेरा लाशा छोड़ जाऊंगा? सकीना को क्यों ना बताए? का मौला वादा करके निकला था कि पानी लाऊंगा, तो जब तक उसको पता नहीं चलेगा ना वो इंतजार करती रहेगी। और जब इंतजार करेगी तो जितना इंतजार करेगी उतना उसको सब्र होगा कि मेरा चचा अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। इंतजार होता रहेगा तो सब्र भी होता रहेगा, रोएगी नहीं। और मेरा लाशा यही पड़े रहने देना, लाशा देख करके कहीं वो बेचैन ना हो जाए, बस मुझे छोड़ देना अल्लाह के भरोसे। मेरे मौला, आपने मेरी हर बात मानी, मेरी दो वसीयत पे अमल करना। मौला हुसैन रोए, कहा मेरी भी तो एक सुन ले मेरे गाजी, मेरी भी तो एक सुन ले कि मैंने तेरी हर बात मानी, तूने मेरी हर बात मानी, एक बात तूने मेरी जिंदगी में कभी नहीं मानी, अब तो सुन ले, तमन्ना पूरी हो जाए। दिल पे बोझ है बोझ, हर भाई ने मुझे भैया कहा, तूने मुझे कभी भैया नहीं कहा, एक बार तो भैया कह दे, दुनिया से जाते जाते एक बार तो भैया कह दे। मौरख लिखता है, मौला हुसैन फरमाते मुझे भैया कह दे। गाजी ने आंखें खोली, आंखें खोल करके रुंदी आई है आवाज में कहा भैया, आंखें खोली, रुंदी आई है आवाज में भैया। और उसी जुमले पर गाजी अब्बास की आंखें बंद, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ने गाजी की शहादत पे कहा, अब्बास तेरे जाने से मेरी कब्र टूट गई। तेरे जाने से